الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور معنبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى أدنى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والمعبود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين
مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامی والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانا جان آپ کے رسولوں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام ہیں۔ آپ کے بابا جان وہ حیدر کرار ہیں۔ آپ کی والدہ، ان کی تو بات ہی نرالی۔ آپ کی خالہ جان سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب ہیں۔ آپ کے چچو سیدنا جعفر ہیں، سیدنا عقیل ہیں، اور آپ کے ماموں حضور کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے یہ شرف آپ کو دیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ آپ کندھوں پر تشریف لاتے تو حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ جو بندہ سجدے میں ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے، دائیں کون ہے بائیں کون ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کندھوں کے اوپر حسین ہے۔ عقیدے کی بات بہت ضروری ہے۔ آج بڑے بڑے میں نے سنیوں کو دیکھا ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں فلانے دے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جہدے دل وچ نبی پاک دا پیار نہیں اور نبی پاک دے جنتی والدین دا پیار نہیں، نبی پاک دے خلفائے راشدین دا پیار نہیں، نبی پاک دی 4 بیٹیاں دا پیار نہیں، نبی پاک دی ازواج مطہرات دا پیار نہیں، نبی پاک دے سارے صحابہ دا پیار نہیں، اور نبی پاک دی امت دے جڑے وڈے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہاں دا پیار نہیں ہے۔ نبی پاک دی امت دے جڑے 4 وڈے پیر ہیں، حضرت شہنشاہ سرورد، حضرت شہنشاہ بغداد اور حضرت شہنشاہ اجمیر اور حضرت شہنشاہ نقشبند، انہاں دے نال او پیار نہیں کرتا۔ او دے دل وچ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری دا پیار نہیں ہے، تے پھر پوچھتے ہو کہ او دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے۔ میں کیا پیچھے دی گل کر دے، او دے اگے بھی نماز نہیں ہوندی۔ رہ گئی گل خانے کعبے والے دی،
کہ خانہ کعبہ لکھاں سلامن کعبے نو لکھاں سلامن ایسی خانے کعبے دے متولی بڑے بڑے لوگ سن. انہوں نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ حضور نو اسی نہیں طواف کرن دینا نہ حضور نو اسی عمرہ کرن دینا ہے. تسی دو چادراں بنیاں تسی احرام دی حالت ہی تسی طواف بھی کر سکتے ہو تے حجر اسود نو بوسہ بھی دے سکتے ہو. اگو حضرت عثمان غنی نے کیا تسی طواف کرن دی گل کرتے ہو میں 20 سال احرام دی پابندی برداشت کر سکدا ہاں مگر جدوں تک آمینہ دا لال طواف نہیں کرے گا میں طواف نہیں کرنا. مولا حسین بادشاہ حضور کے کندھوں پر ہے اور حضور سجدے میں ہے اور سرکار کو پتہ ہے کہ پشت پر حسین سوار ہے. کہتے ہیں دیوار دے پیچھے دا علم نہیں. میں نے کہا حضور سجدے میں اور حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ایسے تے 3 واری پڑھی دا نا سبحان ربی العالی ایتھے حضور 72 واری پڑھ رہے ہیں امام حسین کے لیے. حضور سجدے میں ہے پشت پر امام حسین ہے اور حضور کے خیال میں امام حسین ہے. حضور کے خیال میں حسین ہے حضور کے تصور میں حسین ہے حضور کی نماز میں حسین ہے. پھر بھی سوچتے ہو کہ کیا حسین ہے؟ کربلا کا شاہ حسین. اور پھر یہ بھی گل کہندن سنی بھی آل بیت نال پیار کر لیندن. میں نے کہا سنو جویں دا پیار سنی اہل بیت نال کردن کوئی دوسری واری جم کے بھی نہیں کر سکتا. ساڑھے امام احمد رضا نے دسیا کہ امام حسین تے امام حسن کون ہے. اعلیٰ حضرت فرماندن حسن اور حسین وہ ہیں جن کے سر پر حضور کا سایہ ہے. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا. سایہ نہیں تھا لیکن تھا نہیں تھا کیسے نہیں تھا کیسے ہے سنو. معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقل اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. آل بیت دا نعرہ لان نال کی ہوندا ہے کہ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط دے اتے چیکنگ ہونی ہے پاسپورٹ ہونے ہر بندے کو. حضور نے فرمایا حب آل محمد جواز علی الصراط تے اس پاسپورٹ دے اتے صرف 2 ہی گلاں لکھی ہون گیاں اے پنجتن پاک دا نوکر ہے یا کسی اور دے در دا نوکر ہے. فرمایا جدے پاسپورٹ دے اتے لکھیا ہوئے گا پنجتن پاک دا نوکر ہے انہوں فرشتے سلوٹ مار کے پار کرا چھڑنے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اور یاد رکھو لوگ کہتے ہیں سنی محرم میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. میں نے کیا محرم میں جناب ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ کیا جناب عمر کا ذکر کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ کیا جناب عثمان غنی کا ذکر کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟
کیا جناب عائشہ کا ذکر کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ کیا جناب امیر معاویہ کا ذکر کرنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے؟ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان ہے ہی وہ جڑا پنجاں دا بھی نوکر ہے تے چاراں دا بھی نوکر ہے۔ توجہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ اور واپس آؤ جی، حضور سجدے میں اور تصور میں حسین ہے۔ حضور سجدے میں خیال میں کون ہے؟ تصور میں کون ہے؟ فکر میں کون ہے؟ نبی سجدے میں امتی کا خیال کرے، نبی کو نماز میں اپنے خیال میں امتی یاد آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں تانوں کیویں داتا صاحب نظر آنے، سانوں تے کدی نہیں نظر آئے، تانوں انہاں دیاں کرامتاں نظر آنے، سانوں تے کدی نظر نہیں آئیاں۔ بلکہ لوگ تو یہاں تک منہ کھول کر کہہ دیتے ہیں جی ہاں بریلوی کہتے ہیں نبی پاک حاضر ناظر ہے، تے جی حاضر ناظر ہے نظر کیوں نہیں آندے؟ تینوں نہیں نظر آندے؟ نہیں، اگر ہوتے تو نظر نہ آتے۔ اللہ پاک فرماندہ ہے، اے اللہ پاک دا فرمان ہے، حدیث قدسی اللہ فرماندہ ہے اولیائی تحت قبائی، فرمایا جڑے میرے ولی ہیں نا، میرے ولی او میری رحمت دی پناہ چوندے نو ہر ایک نو نظر نہیں آندے، جدے تے میری رحمت ہوئے انہی نظر آندے۔ تے جے تینو بابا خاتم نظر نہیں آندا اللہ کو مانگ، جے تینو پیر مہر علی شاہ صاحب نظر نہیں آندے رب کو رحمت مانگ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نو، پیر جماعت علی شاہ صاحب نو، علم الدین نو تے ممتاز قادری نو تے بابے خاتم نو ویکھن واسطے اپنی آنکھاں دی لوڑ نہیں، اے دے نال رابطہ رب نال کر، رب تینو آپے ہی دکھا چھڈے گا۔ حضور جب ہجرت کے لیے، اچھا اے جڑا کہندے نا نظر نہیں آندے، انہاں دا بھی میں تانوں مسئلہ دسا، انہاں نوں نظر کیوں نہیں آندے؟ حضور ہجرت کر کے صدیق اکبر کو لے کر غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کے باہر ابو جہل نے 40 کافر کھڑے کروائے ہوئے، اور 40 کافروں کے پاس تلواریں بھی ہیں، اور چوکس ہو کر کھڑے ہیں کہ شہید کر دینا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، فرمایا علی میں جا رہا ہوں۔ دیکھا کہ باہر تو چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا معبود آپ مٹی پکڑو، کنکریاں پکڑو، تے نال کو وہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، نال شاہت الوجوہ، کنکریاں پھاڑ کے نا تے انج کنکریاں سڑ چھڑو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان 40 کافروں کی طرف کنکریاں پھینک دیں، ایک ایک کافر نو ایک ایک کنکری لگ دی۔ کمال ہویا جناب، وہ جدوں حضور نکلنے لگے نا تو ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ جو 40 سرکار دو عالم علیہ السلام نے کنکریاں پھینکی اور ان کے درمیان سے حضور گزر کر جا رہے ہیں، درمیان سے۔ صبح دن چڑھیا، سورج جدوں چڑھیا کہ انہوں دیاں او گون جناب انہوں نے دیکھا جی تک بوئے تو باہر کوئی نہیں نکلیا، چلو آپ ہی جائیے، انہوں نے بوہا کھڑکایا، اب بوہا کھولیا مولا علی نے، حضور کا نام تو نہیں لیا، کہا وہ کہاں ہیں جن کے لیے ہم یہاں آئے تھے؟ تو جناب حضرت
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو چلے گئے. کہا کہاں سے گئے؟ فرمایا تمہارے اندر سے گزر کر گئے, یہاں سے گزر کر گئے. چاروں طرف تم نے محاصرہ کیا اور پوچھ مجھ سے رہے ہو. فرمایا یہاں سے ہی گئے. تو ان کی زبان پر سب سے پہلے یہ جملہ آیا, نظر نہیں آئے. یا رسول اللہ کہنے والے ہو کہ تانوں کوئی دوسرا کہے نا باہر والا بندہ کہ بریلویو سنیو تسی کہندے ہو نبی پاک حاضر ناظر ہیں تے نظر کیوں نہیں آندے؟ پریشان نہ ہونا, سمجھ لینا کنکری لگی ہوئی ہے. صرف اسی کو نظر نہیں آتے جس کو کنکری لگی ہے. درویش سیالکوٹی تے کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال کو لو کسی نے پوچھیا حضور حاضر ناظر ہے؟ علامہ کہنے لگے پوچھ بھی رہے ہو اور دلیل بھی دے رہے ہو. اس نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دلیل کیسے؟ فرمایا خود پوچھ رہے ہو حضور. حضور فرمایا جلیا حضور تو کہتے ہی ان کو ہیں جو دل کے نیڑے رہتے ہیں. اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ فرمایا کہاں کہاں نہیں ہے. فرمایا وہ ذرہ ذرہ نہیں ہے جس پہ مصطفیٰ کی نظر نہیں ہے. وہ لمحہ لمحہ نہیں ہو سکتا جو حضور کی نظر سے پوشیدہ ہو. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے. لبیک تاجدار ختم نبوت. اور یہ بھی آج کل استاد صاحب کا فرمان ابھی میں سن رہا تھا, ایک گروہ آج ایسا آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے جی کہ واقعہ کربلا امن کا درس دیتا ہے, واقعہ کربلا امن کا درس دیتا ہے. بلے بلے. استاد صاحب فرماتے ہیں امیر المجاہدین وڈی گال کرن واسطے بھی کوئی حسین دا خادم ہوئے نا. تو میں یہاں پر ایک بات شخصیت پرستی میں نہیں حقیقت پرستی میں کہتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں ہر شخص کو اختلاف رائے کا حق ہے, پر سعد حسین رضوی کا مقابلہ کرنے سے پہلے پیو خادم رضوی ورگا لے کے آؤ جس کا باپ وقت کا کلندر ہو اور جس کی والدہ وقت کی رابعہ ہو, اس کا نام سعد حسین ہے. استاد صاحب فرماتے ہیں واقعہ کربلا امن کا درس نہیں دیتا, بلکہ واقعہ کربلا اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر اسلام پر مشکل وقت آئے تو سینہ تان کر قربان ہوا جاتا ہے.